بھی نہیں کر پا رہے, نہ یہ مذاکرات کر پا رہے, نہ یہ مزاحمت کر پا رہے, نہ یہ بغاوت کر پا رہے ہیں. اور عمران خان کو اندر بہت ٹائم ہو گیا ہے. ان لوگوں کو اپنی عیاشیوں کے بجائے اب عمران خان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اگر ہم پوچھ کے عمران خان سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ عمران خان جو ہے نا انہیں کہے گا کہ آپ اسمبلی سے باہر آ جائیں. یہاں پہ جو لوگ ہیں بھوک سے مر رہے ہیں, گندم کا بحران ہے اس وقت دلی کے اندر, اور جس کے نام کی یہ حکومت لے کر چلتی ہے, اس کے نام کی حکومت بنا کے اس طرح کی بغیرتیاں کرتے ہیں کہ پوری رات جب لائٹ نہیں آتی تو 8 بجے کی چکی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے. 7 دن پانی نہیں آتا. اس وقت میرے پورے جسم کے وہ گرمی دانے نکلے ہوئے ہیں, لیکن ہم شخص عثمان بخاری نے میرے کو الزام لگایا جسے ثابت کرنے کے لیے وہ آج سے کبھی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئی ہے, مگر مجھے انصاف نہیں ملا. تو اس جو 2 لڑکیاں ان کو انصاف نہیں ملے گا. عثمان بخاری کو شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, مگر آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اس پاکستان کی جو عالمی سطح ہے اس کی بہت زیادہ بےزتی ہوئی ہے. آپ بہت ناچ رہے تھے جس حفاظت کے ٹائم پانی نہیں آتا ہے. اور دوسرا میں کہنا چاہوں گی مجھے بڑا افسوس ہوا جو سہیل خان افریدی نے ایک نیا بل پاس کیا ہے, کیونکہ آپ جتنا غلط مریم نواز کا جہاز ہونا تھا اتنا غلط یہ بل پاس کرنا تھا. یہاں پہ جو لوگ ہیں بھوک سے مر رہے ہیں, گندم کا بحران ہے اس وقت دلی کے اندر, اور جس کے نام کی یہ حکومت لے کر چلتی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کوئی لایا عمل پیش نہیں کیا. انہوں نے جو خواتین جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, دوسرا بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, کیونکہ 12 لاکھ رہنے والے وہاں پہ ڈیسائڈ کر رہے تھے کہ کس طرح 500 روپے جو ٹیکس ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. شرم آنی چاہیے لوگوں کو. وہ شخص عمران خان کی چائے کے ساتھ دوسرا بسکٹ دیتا تھا, اس کے نام کی حکومت بنا کے اس طرح کی بغیرتیاں کرتے تھے. اچھا فلک علیمہ خان صاحب نے اڈیالہ کے حالات اس وقت چل رہے ہیں, ڈاکٹر یاسمین ناصر بیمار, پھر اس کے بعد آپ لوگ جیل کے اندر یہ لوگ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جی ہم لوگ اگر راستے میں آتے ہیں باہر تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بے شک اپنے گھروں کی خواتین کو وہاں بھیج کے دیکھیں کہ وہاں پہ ہم لوگ کس طرح رہتے ہیں کہ پوری رات جب لائٹ نہیں آتی تو 8 بجے کی چکی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے. 7 دن پانی نہیں آتا. اس وقت میرے پورے جسم کے وہ گرمی دانے نکلے ہوئے ہیں, لیکن ہم شکوا نہیں کرتے کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان ان سے تکلیف کاٹ رہا ہے, اور کہ وہ شکوا نہیں کرتا تو ہم شکوا کیوں کریں. اب اڈیالہ آنے کی کال نہیں دی جا رہی اور کہا جا رہا ہے مومنٹم بنایا جائے اور روڈ پر آیا جائے. آپ کے بقول یا آپ کی میرے خیال میں ان سے نہ ہی مکمل مزاحمت ہو رہی ہے, نہ ہی مفاہمت ہو رہی ہے, کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے, نہ یہ مذاکرات کر پا رہے, نہ یہ مزاحمت کر پا رہے, نہ یہ بغاوت کر پا رہے ہیں. اور عمران خان کو اندر بہت ٹائم ہو گیا ہے. ان لوگوں کو اپنی عیاشیوں کے بجائے اب عمران خان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اگر آپ لوگوں سے حکومت نہیں کی جا رہی ہے, اگر آپ سے عمران خان واپس نہیں لایا جا رہا تو آپ تھوڑی سبزیاں آپ کو کم باہر آ جائیں. اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے عمران خان سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ عمران خان جو ہے نا انہیں کہے گا کہ آپ اسمبلی سے باہر آ جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات اس وقت چل پڑے, کے پی کے حکومت کا بل اس وقت آ چکا ہے, اس کے بعد پنجاب میں جو حالات ہیں, ننھی ہانیہ CCD قتل کر دیتی ہے, وہیں جب ڈار کیس میں یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی اسحاق ڈار کا نواسہ سامنے آیا ہے, تو اس کے بعد قانون سسٹم کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ زندہ مثال ہوں. 10 ماہ مجھے ہو گئے ہیں کیونکہ ایک منسٹر ڈس انفارمیشن عثمان بخاری نے میرے کو الزام لگایا جسے ثابت کرنے کے لیے وہ آج سے کبھی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئی ہے, مگر مجھے انصاف نہیں ملا. تو اس جو 2 لڑکیاں ان کو انصاف نہیں ملے گا. اس وقت پنجاب کے اندر آئے دن چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بچے گھٹنوں میں گر کے مر رہے ہیں, اور یہاں پہ اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ جب آپ کی جو اشرافیہ اور جو بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر لوگ وہ میرٹ کے بغیر آئے ہوتے ہیں تو یہی کام ہوتا ہے. لیکن وہ تو مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں عورتیں میری ریڈ لائن ہے, آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ وہ تو یہ بھی کہتی ہے میں سب کی ماں ہوں, مگر جو سلوک ہمارے ساتھ کروا دی جیلوں کے اندر وہ آپ دیکھ لیں آ کے وہاں پر. آپ کو لگتا ہے کہ اس نظام کا خاتمہ جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ اس نظام کو تیزاب سے غصہ دینے کی ضرورت ہے کہ نظام کب خراب ہو سکتا ہے. اور دوسرا جس طرح ہم اگر تنقید کرتے ہیں مریم نواز پہ تو اس وقت ہماری جو کے پی حکومت ہے وہ بھی اسٹنٹ کرنے پیچھے نہیں بیٹھی. آپ کیا کہیں گے کہ وہاں کے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ نعیم بھٹو صاحب کی عدالت میں فلک کو پیش کیا جا رہا ہے جو ہو گئی ہے. میں کہنا چاہوں گی عثمان بخاری کو شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, مگر آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ پورے نون لیگ کے سارے بگوڑے ہی اپنے لیڈر کی طرح ہی کوئی تھوڑا غیرت مند اور بہادر بھی ہے جو فیس کر سکے ہمیں آ کر. اچھا قانون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غریب آدمی کے ساتھ الزام مطلب اس کو کھا کر دیتی ہے, اور ہینا ممبر کا جان آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی رضا ڈار کے کیس میں یہ تمام معاملات سامنے آ گئے. جی بات دراصل یہ ہے کہ جو غریب کا بچہ ہے, جو غریب کا ملزم ہے, وہ ان کے لیے درندہ ہے. جو ان کے اپنے مالکوں کا بچہ ہے وہ ان کے لیے فرشتہ ہے. اب میں کہوں گی ہینا پرویز بٹ سے کہ اب اپنے جو مالک کا بچہ ہے اس کو حوالے کریں CCD کے, اب وہ کریں ان کو فرائے تاکہ پتہ لگے کہ سب کے لیے جو انصاف ہے وہ ایک جیسا ہے. پاکستان کے اندر کوئی قانون انصاف نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے بنان ہے اس کی عیاشی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی عوام کے ظلم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پاکستان کی جو عالمی سطح ہے اس کی بہت زیادہ بےزتی ہوئی ہے. آپ بہت ناچ رہے تھے جس حفاظتکاری ہم نے کر دی ہے, نام جو ہے وہ ہم نے روشن کر دیا ہے. تو اب جو نام خراب ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فیصل کامران
इमरान साहब ने पूरी दुनिया के सामने बैठ कर झूठ बोला कि जी उन बच्चियों को उन्होंने घर से बरामद किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये साबित हो गया कि वो जो लड़कियों ने इल्जाम लगाया वो सही था। तो फैसल कामरान साहब समेत जितने लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर वो इस्तीफा दें। आपको क्या लगता है कि ये जो रजा डार वाला केस है इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि रजा डार जो थे उन्होंने औरतों को बुलाया, और कई नून लीग वाले सहाफी ये बात कर रहे हैं कि जी रजा डार को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, किस तरह सीसीटीवी निकल सकते हैं? क्यों उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता? उन्होंने खुद आगे इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो क्या छुपा रहे हैं आगे बताएं। जो किनके बारे में बात कर रही हैं आप? मैं रजा डार के बारे में बात अली डार के बारे में बात कर रही हूँ, मैं इसाक डार के बारे में बात कर रही हूँ। पूरा खानदान आए वजाहत दें कि ये मामला क्या मामला है, क्यों छुपाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, और जो पूरी जो फैसल कामरान समेत जो सोहेल चट्टा साहब जैसे लोग हैं वो क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों लोगों को हकाइक से आगाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कल इशाक डार से इस्तीफे की डिमांड की गई एक सहाफी की तरफ से, तो कहता कि आप मेरे काम से डरते हैं, तो इस्तीफों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना बिल्कुल हम आपके काम से डरते हैं, जो आप अनर्थियां कर रहे हैं मुल्क के साथ, जो आप आवाम के साथ कर रहे हैं उससे हम डरते हैं, आगे इस्तीफा दें आप। किस किस को इस्तीफा देना चाहिए इस मामले के ऊपर? ये ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं इनके पास पावर है, ये फैसले के पसंद आप सोच रहे हैं कार्रवाई को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग इस दिन को इस्तीफा देना चाहिए ताकि सबके लिए इंसाफ बराबर हो सके और मामले की जो है वो अडियाला के बाहर जो पाल है वो खत्म कर दिया कि वो 3 बहनें सिर्फ जाएंगी, लोग नहीं आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई जब बार बार बुलाने पे ये लोग नहीं आते तो बहनों ने और क्या कहना था। बेसिकली बात यह है कि सब कुछ जिम्मेदारी है इमरान खान को लेके आना। आप अदालतों के अंदर जाए, अडियाला के बाहर जाए, सड़कों के ऊपर आए, लेकिन इमरान खान को वापस लेकर आए। मसला यह है कि बहनें भी तंग आ गई हैं, हम भी तंग आ गए हैं। अब 3 साल खान साहब बंद होने वाले हैं मगर कोई भी जो है खत्म तक नहीं। अच्छा, क्या कत्ल जो हो रहे हैं मुझे बताइए क्या JPK में भर्ती में MNMP है कि वो कह रहे हैं टूट प्लाजा भी हमें माफ कर दिए जाते हैं? बड़ा लाभ देने वाले हैं, अपनी आवाम के लिए सुनते नहीं मांग रहे हैं, अपनी आवाम के लिए लेने के लिए बात कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि 500 रुपए टैक्सी कैसे बचा जा सकता है। शेम ऑन दैट। हेलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मज़ाहमत जिंदाबाद। फलक जावेद को इस वक्त अदालत में पेश किया गया था, नईम भट्टो साहब की अदालत में, और ये फलक जावेद साहबा गुफ्तगू कर रही थी।